اس پر کیا کی؟ روح اقدس غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سواری بنی، اور سوار کون ہوئے؟ حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج جمعۃ المبارک کا موضوع ہے روح غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان۔ روح غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان۔ اب یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کتابوں کے اندر، اس پر کچھ لوگ اعتراضات بھی اٹھاتے ہیں، سوال بھی کرتے ہیں کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ تو آج کے جمعۃ المبارک کے اندر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کے اعتراضات کا جواب بھی میں دوں گا۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ بزرگان دین علیہم الرحمہ کے فضائل اور مناقب کے اندر جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں اس کے اندر شرعی قانون یہ ہے کہ ان واقعات کو ہم قرآن و سنت کی عدالت کے اندر پیش کریں گے۔ اگر قرآن و سنت کی عدالت کے اندر ان واقعات پر کسی قسم کا اعتراض نہ ہوتا ہو، قرآن و سنت جو ہے اس واقعے کو منع نہ کرتا ہو، تو اس واقعے کو بیان کرنے میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ واقعہ اس طرح کا ہو کہ جو قرآن و سنت سے ٹکراتا ہو، پھر اس صورت کے اندر ہم اس واقعے کو بیان کرنے سے گریز کریں گے۔ یہ ایک شرعی قانون یاد رکھ لیں، بندہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ شرعی قانون کیا ہے؟ جتنے بھی بزرگان دین علیہم الرحمہ دنیا کے اندر تشریف لائے اور قیامت تک لائیں گے، ان کے فضائل اور مناقب کے اندر جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے، اگر وہ قرآن و سنت کے موافق ہے تو اس کو بیان کیا جائے گا۔ اگر وہ قرآن و سنت کے موافق نہیں، قرآن و سنت کے خلاف ہے، تو اس واقعے کو بیان کرنے کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے۔ اب یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے اندر ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کی شب اللہ کے دیدار سے مشرف ہونے کے لیے جس وقت جانے کی تیاری کر رہے تھے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر براق لے کر حاضر ہوئے۔ اور پھر براق کے متعلق بھی روایات ہیں کہ براق کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات تھی کہ آج اس پر جس کی سواری ہو رہی ہے، کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا افضل بندہ پیدا نہیں فرمایا۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس براق پر سواری کرنے والے ہیں۔ پھر براق کے بھی بڑے ارمان تھے۔ اس نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، جس طرح آپ دنیا کے اندر میرے اوپر سواری کر رہے ہیں، آپ مجھ سے وعدہ فرمائیں جس وقت آپ جنت کے اندر داخل ہوں گے اس وقت بھی مجھ پر سواری کر کے جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے کرم فرمایا
اور ارشاد فرمایا جاؤ یہ تمہیں شرف عطا فرمایا۔ اب اس موقع پر جس وقت براق پر حضور علیہ السلام نے سواری کرنی تھی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی روح اقدس حاضر ہوئی۔ حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے اوپر قدم رکھ کر آپ براق پر تشریف لے جائیں۔ یعنی سمجھیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی روح اقدس جو ہے وہ سیڑھی بنی، اس پر حضور علیہ السلام نے اپنا قدم مبارک رکھا اور قدم مبارک رکھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے براق پر سواری کی۔ اسی طرح عرش معلیٰ پر جب حضور علیہ السلام تشریف لے گئے وہاں بھی یہی تھا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی روح اقدس جو ہے وہ سیڑھی بنی اور حضور نبی علیہ السلام اس پر چڑھ کر آپ عرش پر تشریف لے گئے۔ اب یہ واقعہ کتابوں کے اندر موجود ہے اور یہ بھی بات موجود ہے۔ پھر حضور غوث پاک سے حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تعارف کرواتے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا امتی ہوں عبد القادر، میں آپ کا امتی عبد القادر ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کرم فرمایا، حضور نے فرمایا اے عبد القادر تیری روح جو ہے میرے زیر قدم ہے، لہذا میری امت کے اولیاء جو ہیں وہ تیرے زیر قدم ہوں گے، میری امت کے اولیاء تیرے زیر قدم ہوں گے۔ اس وجہ سے غوث پاک نے قصیدہ غوثیہ کے اندر جو فرمایا اس کا ایک معنی یہ بھی نکلتا ہے وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، کہ ہر ولی کے لیے کیا ہے قدم ہے جو میرے زیر سایہ ہے، اور میں کس کے زیر سایہ ہوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر قدم۔ تو یہ واقعہ کتابوں کے اندر موجود ہے۔ کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پر حضور نے سواری کی ہو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سواری کر کے براق پر تشریف لے گئے ہوں۔ پھر اعتراض کرنے والے یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان پر سواری کس طرح ہو سکتی ہے کہ کتابوں کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ جو براق ہے خوشی کے عالم میں اتنا اونچا ہو گیا، 40 ہاتھ اونچا ہو گیا۔ پھر جو ہے اس کو بتایا گیا جبرائیل نے تمہیں پتہ نہیں تم پر سوار کون ہو رہا ہے، تو شرمندگی کے باعث پسینہ پسینہ ہو کر زمین کے ساتھ لپٹ گیا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں جب زمین کے ساتھ لپٹ گیا تو اب سیڑھی کی ضرورت ہی نہ رہی۔ جب سیڑھی کی ضرورت نہ رہی تو پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غوث پاک کی روح پر سوار ہو کر براق پر تشریف لے گئے ہیں؟ اب یہ ایک واقعہ ہے۔ اب اس واقعے کے اندر اعتراض کرنے والے کئی اعتراض کرتے ہیں، لیکن قربان جائیں امام اہل سنت کے، اعلی حضرت امام اہل سنت نے اس کا آپ نے بڑا تشفی جواب عطا فرمایا اور آپ نے احادیث طیبہ کی روشنی کے اندر بیان فرمایا کہ احادیث کی روشنی کے اندر ایسا ہونا جائز ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی روح پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سوار ہو کر
آپ براق پر تشریف لے گئے ہوں، آپ فرماتے ہیں شرعی طور پر اس کے اندر کوئی قباحت نہ شرعی طور پر قباحت ہے نہ عقلی طور پر قباحت ہے۔ عقل بھی اس کو جائز سمجھتی ہے، شرع بھی اس کو کیا سمجھتی ہے؟ جائز سمجھتی ہے۔ اب اس پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے پہلے تو اس واقعے کی صحت کو بیان فرمایا کہ یہ بات درست ہے، ایسا ہو سکتا ہے، اس کے اندر کوئی شرعی قباحت۔ اب جنہوں نے اعتراضات کیے تھے ان کے اعتراضات کو امام اہل سنت نے احادیث طیبہ کی روشنی کے اندر بیان فرمایا، اور کچھ لوگ اسی واقعے سے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ معاذ اللہ اس سے تو پھر روح غوث اعظم کی فضیلت نبی علیہ السلام پر ثابت ہوتی ہے۔ کس طرح؟ وہ کہتے ہیں اس طرح ثابت ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام بغیر سیڑھی کے آپ براق پر سوار نہیں ہو سکتے تھے، تو سیڑھی درمیان میں آئی، اس کی وجہ سے سواری ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس سیڑھی کا بڑا مقام ہے، اگر وہ نہ ہوتی تو سواری کیسے ہوتی؟ اب اس طرح کے لوگ کئی باتیں کرتے ہیں۔ اب ان تمام اعتراضات کا جواب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک ایک کر کے دیا۔ اب پہلا جو اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی روح اقدس پر سواری کیسے ہو سکتی ہے، کہ جب کہ احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سواری کرنے کا ارادہ فرمایا براق پر، اور براق کو پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھ پر سواری کرنے لگے ہیں، تو وہ خوشی کے عالم میں اتنا بلند ہو گیا، اتنا بلند ہو گیا، 40 ہاتھ کے برابر وہ بلندی کی طرف چلے گیا۔ پھر جب اس کو بتایا گیا تجھ پر بڑی عظیم شخصیت سواری کر رہی ہے، تجھے پتہ نہیں کہ کون سی شخصیت ہے جو تیرے اوپر سواری کر رہی ہے، جسے حضور تاجدار کائنات کہا جاتا ہے۔ جب اس کو پتہ چلا وہ شرمندگی کے مارے زمین کے ساتھ لپٹ گیا، کہ جب زمین کے ساتھ لپٹ گیا تو اب سیڑھی کی ضرورت نہ رہی کہ سیڑھی پر سوار ہو کر براق پر جایا جائے۔ اب یہ پہلا اعتراض کچھ لوگوں نے کیا، اس کا جواب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی آپس میں تعارض نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ براق جس وقت خوشی کے مارے اس کا قد بلند ہو گیا، اور یہ بات عقل بھی مانتی ہے، جو چیز بلند قد والی ہو جب وہ بیٹھے تو اس پر زمین پر جو بندہ موجود ہو تو اس کو پھر بھی سوار ہونے کے لیے کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ نے اس کی مثال دی، آپ فرماتے ہیں جس طرح بہت بڑا ہاتھی ہے، ہاتھی قداور ہے، اب ہاتھی اگر کھڑا ہے، جب کھڑا ہے تو کھڑا ہونے کی حالت کے اندر سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح اگر کیا ہے ہاتھی بیٹھ جائے تو اب بیٹھ جائے، وہ قداور چیز ہے، تو اس پر سوار ہونے کے لیے بھی کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے۔ سیڑھی سے مراد وہ نہیں چڑھنے والی، وہ کوئی چیز ہو جس پر بندہ چڑھ کر سواری پر سوار ہو جائے۔ تو آپ فرماتے ہیں احادیث کی روشنی کے اندر براق کا 40 ہاتھ بلند ہونا ثابت ہے۔ جب اس کی بلندی ثابت ہو گئی، اس کا بڑا قد والا ہونا ثابت ہو گیا، تو جب بڑے قد والی چیز دوبارہ زمین کی طرف بیٹھے تو ظاہر بات ہے وہ بلندی رہتی ہے۔ تو اس کے لیے سواری کے لیے اگر غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی روح اقدس جو ہے وہ بطور زینہ کے اگر حضور کے قدمین شریفین کے نیچے آ جائے تو اس کے اندر کسی قسم کا حرج نہیں آتا۔ آپ فرماتے ہیں اس کے اندر تو حرج والی بات نہیں۔
اور دوسرا جو اعتراض کیا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تو عالم دنیا میں آئے بھی نہیں، ابھی آپ کی روح عالم ارواح کے اندر ہے۔ کہاں ہے؟ عالم ارواح کے اندر ہے۔ تو عالم ارواح کے اندر رہتے ہوئے کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اندر اس روح نے آ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدمین شریفین کے نیچے سیڑھی ہونے کا سلسلہ کیا؟ غوث پاک کی روح کہاں تھی؟ عالم ارواح کے اندر تھی۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس چیز کو بیان فرمایا، اس کے اندر کوئی حرج والی بات آپ فرماتے ہیں یہ تو عالم ارواح کی بات ہے، عالم دنیا کے اندر جو لوگ موجود ہیں اپنے جسموں کے ساتھ، روح مال جسم کے ساتھ، دو چیزیں ہیں، روح بھی ہے جسم بھی ہے، اور کون سے عالم میں ہے؟ عالم دنیا کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث کو احادیث طیبہ کی کئی کتابوں کے اندر بیان فرمایا گیا، یہ جو روایت ہے مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ روایت جو ہے حضرت امام ابو داؤد طیالسی نے اس کو اپنی مسند کے اندر روایت کیا۔ اس کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری اور حضرت عبد بن حمید سند حسن کے ساتھ اس کو حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کیا وَدَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ خَشْفًا، حضور فرماتے ہیں میں جب جنت میں داخل ہوا، کہاں داخل ہوا؟ معراج کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی سیر کروائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں داخل ہوئے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے ایک پہچل کی آواز سنی، ایک مجھے آواز سنائی گئی، فَقُلْتُ مَا هَٰذِهِ، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ قَالُوا هَٰذَا بِلَالٌ، تو فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بلال ہے۔ یہ کون ہے؟ ثُمَّ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، پھر وہ فرماتے ہیں پھر میں کسی موقع پر دوبارہ جنت میں داخل ہوا، فَسَمِعْتُ خَشْفَةً، پھر میں نے وہی ایک پہچل کی آواز سنی، جس طرح بندہ چلتا ہے تو قدموں سے آواز ایک آہٹ آتی ہے۔ فَقُلْتُ مَا هَٰذِهِ، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ قَالُوا هَٰذِهِ الْخَمِيسَةُ بِنْتُ مِلْحَانَ، تو فرشتوں نے کہا یہ حضرت خمیسہ بنت ملحان ہے۔ یہ حضرت انس بن مالک کی والدہ کی بات ہو رہی ہے۔ اب اس روایت کے اندر دو شخصیات کا ذکر جو ہے کس کے اندر آیا؟ جنت کے اندر آیا۔ اب جنت کے اندر جسم تو قیامت کے بعد ہی جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ شرف عطا فرمایا کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے جسم کے ساتھ حاضر ہوئے، جسم کے ساتھ۔ لیکن لوگ جو دنیا کے اندر موجود ہیں ان کی ارواح کا داخلہ تو جنت میں ہو سکتا ہے، لیکن ان کا جسم کب داخل ہوگا؟ جب قیامت کا دن آئے گا، قیامت کے بعد اللہ تبارک و تعالی جس کو جنت کی عطا فرمائے گا، پھر قیامت کے آنے کے بعد بندہ اپنے جسم اور روح کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم دنیا کے اندر رہتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال اور حضرت خمیسہ بنت ملحان کی روح کو کہاں پایا؟ بولے تو صحیح، کہاں پایا؟
جنت کے اندر پایا، تو اس کا مطلب ہے روح کا حاضر ہونا جائز ہے۔ روح کا حاضر ہونا، جب عالم دنیا کے اندر روح جسم کے اندر ہے، روح کس کے اندر ہے؟ جسم کے اندر ہے، تو اس کا اتنی دور مقام پر جنت جو ہے ایک روایت کے مطابق 7 آسمانوں سے پار ہے۔ اب بندہ دنیا کے اندر موجود ہے، بندہ، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے اندر دیکھا۔ اب بھی حضرت بلال کا وصال نہیں ہوا، بلال حبشی زندہ ہیں، حضرت خمیسہ بنت ملحان، یہ حضرت انس کی والدہ ہیں، ان کا انتقال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوا۔ ابھی دنیا کے اندر زندہ ہیں، اور روح کہاں ہے؟ جسم کے اندر ہے، لیکن اس روح کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کے اندر اس روح کے چلنے کی آواز کو سماعت فرمایا۔ تو اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جب یہ حدیث سے ثابت ہے روحوں کا حاضر ہونا، روحوں کا موجود ہونا، جب احادیث طیبہ کے اندر یہ چیز ثابت ہے، تو لہذا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی روح جو ہے عالم ارواح سے عالم دنیا کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری کے لیے اگر آ جائے تو اس کے اندر کون سی شرعی قباحت ہے؟ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی شرعی قباحت ہے؟ شرعی قباحت اس وقت ہوتی جب احادیث کے اندر کسی اور کی ارواح کا حاضر ہونا وہ موجود نہ ہوتا، جبکہ دوسرے اشخاص کی روحوں کا موجود ہونا، حاضر ہونا، یہ خود احادیث طیبہ سے ثابت ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس روایت کو بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت عرش کے قریب میرا گزر ہوا، حضرت امام ابو بکر بن ابی دنیا ابو المخارق سے مرسلن اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں شب اسرا میرا گزر ایک مرد پر ہوا کہ عرش کے نور میں غائب تھا۔ اللہ تبارک و تعالی کا عرش جو ہے اس پر اللہ کے نوار و تجلیات اترتے ہیں، بہت زیادہ روشن منور ہے، اللہ کے نوار و تجلیات کا نزول ہو رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عرش کے نور کا مشاہدہ فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں اسی نور کے جلووں کے اندر ایک شخص غائب تھا۔ میں نے فرمایا یہ کون ہے؟ کوئی فرشتہ ہے؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ یہ فرشتہ نہیں۔ میں نے فرمایا کیا یہ کوئی نبی ہے؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ یہ کوئی نبی بھی نہیں ہے۔ میں نے فرمایا کون ہے؟ عرض کرنے والے نے عرض کی یہ ایک مرد ہے، دنیا میں اس کی زبان یاد الہی سے تر رہتی تھی، اللہ کا ذکر کرتا رہتا تھا، ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں اس کی زبان مام رہتی، زبان ذکر کے اندر تر رہتی، اور دل جو ہے مسجد کے ساتھ لگا ہوتا تھا، اس انتظار میں ہوتا تھا کب اذان ہو میں مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے جاؤں۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اس بندے کی حالت کا ذکر فرمایا۔ آج بھی ایسے بندے ہیں جو اس انتظار میں ہوتے ہیں نماز کا وقت ہو میں جا کے نماز پڑھوں، لیکن کچھ ایسے ہیں اذانیں بھی ہو جاتی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے۔ یہ واقعہ اس بندے کی فضیلت کو بیان کر رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی اور دل مسجد سے لگا ہوتا، اس نے کسی کے ماں باپ کو اس لیے برا بھلا نہیں کہا کہ آج اگر میں کسی کے ماں باپ کو برا بھلا کہوں گا تو لوگ میرے ماں باپ کو برا بھلا کہیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کو میں نے اللہ کے
عرش کے نور کے اندر غائب دیکھا. اب وہاں پر اس کا جسم نہیں تھا. جسم، کیونکہ یاد رکھیں نیچے سے جو چیز اوپر جاتی ہے اگر وہ چیز جسم والی ہے تو اس کا منتہا صرف کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا ہے. سدرۃ المنتہا سے آگے پار کوئی چیز نہیں جا سکتی. لیکن جو ارواح ہیں، کیا ہیں؟ ارواح، اس کے لیے سدرۃ المنتہا کوئی رکاوٹ نہیں. کئی اللہ کے اولیاء جن کی ارواح کو معراج ہوئی، سدرۃ المنتہا سے پار روحانی معراج ہوئی. روح پابند نہیں ہے. پابندی کس کے لیے ہے؟ جسم کے لیے پابندی ہے. کئی اہل اللہ نے روحانی معراجیں کی ہیں، لیکن جسمانی طور پر معراج صرف حضور علیہ السلام کو ہوئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس عالم کے اندر اپنے جسم کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا کو پار کر گئے. تو حضور علیہ السلام کا جسم اور روح کے ساتھ اپنے جسم کو پار کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا سے آگے لے جانا، یہ اس بات کی علامت ہے اللہ نے زمین کے اندر بھی حضور جیسا کوئی پیدا نہیں فرمایا. اسی طرح اوپر سے سدرۃ المنتہا سے گزرتے ہوئے نیچے آ جانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حضور کو شان عطا فرمائی کہ اوپر کی جو مخلوق ہے اگر اوپر سے نیچے آئے آ کے سدرۃ المنتہا پر رک جاتی ہے. اوپر والوں کو سدرۃ المنتہا سے آگے آنے کی گنجائش ہے، نیچے والوں کو سدرۃ المنتہا سے آگے گزرنے کی گنجائش نہیں. یہ اللہ پاک نے اعزاز اور اکرام ہمارے آقا کو دیا ہے کہ اللہ پاک نے حضور کو یہ شان عطا فرمائی ہے اگر حضور نیچے سے اوپر کی طرف جائیں تو سدرۃ المنتہا حضور کے لیے رکاوٹ نہیں بنتا. اوپر سے نیچے کی طرف آئیں تو سدرۃ المنتہا رکاوٹ نہیں بنتا. یہ اللہ پاک نے صرف اور صرف اعزاز حضور کو عطا فرمایا. لیکن روحانی طور پر کھلی چھٹی ہے کہ روحانی طور پر سدرۃ المنتہا سے پار بھی لوگ جو ہے روحانی سیر کر سکتے ہیں. جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضو کرنے والے شخص کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص با وضو سوتا ہے رات کو، اللہ تبارک و تعالی اس کی روح کو یہ مقام عطا فرماتا ہے کہ اس کی روح جو ہے عرش کے پار جا کر سیر کرتی ہے. یہاں بندہ مومن کی شان ہے کہ جو باوضو ہو کر سوتا ہے اللہ اس کی روح کو یہ عروج عطا فرماتا ہے کہ اس کی روح صرف اس کائنات کا دورہ نہیں کرتی بلکہ اللہ یہاں تک مقام دیتا ہے کہ وہ عرش کے پار جا کر بھی کیا کرتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نوار و تجلیات کی سیر کرتی ہے. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ان احادیث طیبہ کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ جب یہ بات ثابت ہے احادیث کی روشنی میں کہ ارواح جو ہے جنت کی بھی سیر کر سکتی ہے عالم دنیا کے اندر رہتے ہوئے، اسی طرح عالم دنیا کے اندر رہتے ہوئے باوضو شخص اپنے گھر پر لیٹا ہوا ہے لیکن اس کی روح کہاں ہے؟ وہ عرش کے پار مقام کا کیا کر رہی ہے؟ سیر کر رہی ہے، وہاں پر حاضر ہو رہی ہے. تو آپ فرماتے ہیں جب ایک عام مومن کو یہ شان دی گئی ہے کہ وہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے باوضو حالت کے اندر سوتا ہے، اس کی روح کہاں پر حاضر ہو جاتی ہے؟ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اللہ یہ شان عطا کر سکتا ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام براق پر سواری کر رہے ہوں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے قریب غوث اعظم کی روح موجود ہو اور عرض گزار ہو کہ یا رسول اللہ مجھ پر سواری کریں، مجھ پر کیا کریں؟ سواری کریں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ کی روشنی کے اندر اعلیٰ نے فرمایا کہ اس واقعے کے اندر کوئی شرعی قباحت نہ عقلی طور پر اس کے اندر کوئی حرج ہے نہ شرعی طور پر اس کے اندر کیا ہے. پھر جو تیسرا اعتراض تھا کرنے والوں نے یہ اعتراض کیا
اس کا مطلب ہے کہ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سواری کرنے کے اندر وہ روح غوث اعظم کے حاجت پیش آئی کہ بغیر سیڑھی کے براق پر نہیں جا سکتے تھے، لہذا اس کی ضرورت پیش آئی۔ تو علماء نے اس کا جواب دیا جو یہ بات کرتا ہے اس کو اپنی عقل کا علاج کرنا ہونا چاہیے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوار ہونے کے اندر، سفر طے کرنے کے اندر آپ براق کے محتاج نہیں ہیں، آپ روح غوث اعظم کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ براق کو جو اجازت دی اس وجہ سے براق کو شان دینے کے لیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح اقدس پر سواری کر کے براق پر تشریف لے جانا، یہ بھی غوث پاک کی روح کو شرف دینے کے لیے، اعزاز دینے کے لیے، وگرنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سواری کے اندر محتاج، جس طرح کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت مکہ فتح ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کے اندر 360 بت تھے۔ کتنے؟ 360 بت تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس کی طرف اپنی چھڑی کرتے وہ بت وہیں گر جاتا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرف دینے کے لیے، اے علی آپ میرے کندھوں پر سوار ہو کر اس کو کیا کریں؟ بتوں کو توڑیں۔ یہ مطلب نہیں تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ بت ٹوٹتے نہیں تھے، بلکہ مولا کائنات کو شان دینی تھی، مولا کائنات کو۔ اب یہاں پر مولا کائنات کو شان یہ دی جا رہی ہے کہ مولا کائنات حضور کے کندھوں پر سوار ہوتے ہیں، اور جس وقت ہجرت کی رات آتی ہے وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت صدیق اکبر کو شان عطا فرما رہے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھوں پر رسول اللہ سوار ہو رہے ہیں، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کٹھن راستے کے اندر مصطفیٰ کریم کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے غار سور کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور وہاں پر حضرت مولا کائنات سوار ہوتے ہیں، اور یہاں پر خود حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھوں پر سوار ہوتے ہیں۔ جب کندھوں پر سوار ہوتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اقدس جو ہے صدیق اکبر کے ساتھ مس ہوتا ہے، حضور کا سینہ مبارک جو ہے حضرت صدیق اکبر کے سر کا جو پیچھے والا حصہ ہے اس کے ساتھ لگتا ہے، ہاتھ مبارک جو ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتھے پر۔ تو مطلب یہ ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معراج کی شب آپ کی روح کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ شان عطا فرمائی، تو پھر غوث پاک نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی انعام عطا فرمائیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عبد القادر جا تو محی الدین ہے، تو کیا ہے؟ محی الدین ہے، کہ اللہ پاک تیری برکت سے میرے دین کو زندہ فرمائے گا۔ تو آپ کا لقب جو ہے محی الدین سے مشہور و معروف ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو زندگی غوث پاک کے وجود سے عطا فرمائی، کہ آپ کی مجلس کے اندر اگر چور آتا تھا چوری سے توبہ کر لیتا تھا، اگر کوئی ڈاکو آتا تھا آپ کی مجلس کے اندر، غوث پاک کی مجلس کے اندر آتا تھا وہ ڈکیتی سے توبہ کر لیتا تھا۔ اور کئی کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ آپ کی مجلس کے اندر خوف خدا کی وجہ سے لوگوں کے دل پھٹ جاتے تھے اور لوگوں کے جنازے اٹھتے تھے، اتنا اس مجلس کا فیض تھا۔ فیض کیسے نہ ہو، یہ انعام حضور سے ملا ہے، یہ انعام حضور سے ملا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ آپ کے سامنے جو واقعہ بیان کیا گیا اس وجہ سے بیان کیا گیا کہ کئی لوگ جس طرح مرزا جیلمی جیسے بدبخت لوگ ہیں انہی واقعات کو لے کر پھر غوث پاک کی شان پر حملہ کرتے ہیں، تاکہ ہمیں پتہ ہو اس طرح کا کوئی کیڑا مکوڑا اٹھے ہم اس کو دلائل کی روشنی کے اندر قائل کر سکیں کہ غوث پاک کی
روح نے اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کی ہے تو اس کے اندر کوئی شرعی قباحت شرعی طور پر بھی یہ کیا ہے جائز ہے، اور عقلی طور پر بھی یہ کیا ہے جائز ہے، اس کے اندر کوئی کسی قسم کی شرعی قباحت نہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کا فہم